أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، آج کی ہماری اس ملاقات میں کتاب التوحید کے ابواب میں سے اس کتاب کے آخری دو باب، اس پر کیا ہے گفتگو ہوگی، آخری دو مسائل، اور اسی پر کیا ہے یعنی کتاب کے ابواب کا سلسلہ کیا ہے ختم ہوتا ہے۔ فرمایا شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب نمبر 65 میں، باب ما جاء في حمایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمى التوحید وسده طرق الشرک، کہ توحید کی حفاظت کے سلسلے میں، توحید کی حفاظت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام ذرائع اور شرک کے تمام راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ توحید کی حفاظت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش رہی کہ تمام راستے اور وسائل اور ذرائع کیا ہے بند کر دیے جائیں مکمل طور پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت تک جو ہے کوشش یہی رہی۔ تو یہ عنوان ہے اور موضوع ہے باب کا، اور اسی کے وضاحت کے لیے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چند احادیث کا یا دو حدیثوں کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ پہلی حدیث اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں، انطلقت فی وفد بنی عامر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنو عامر یعنی صحابی رسول عبداللہ ابن الشخیر فرماتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی ہجرت کے 9 سال مختلف علاقوں سے، جزیرہ عربیہ کے مختلف علاقوں سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے۔ وفد آیا کرتا تھا ہر علاقے سے، مختلف علاقوں سے، فلاں علاقے سے ایک وفد آیا، دوسرے علاقے سے دوسرا وفد آیا، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے، اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے، اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو انہی وفود میں سے ایک وفد بنو عامر کا تھا، اور بنو عامر کا وفد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اسی وفد میں عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ عنہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے وفد کے ساتھ، وفد بنو عامر کے ساتھ، تو ہم نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انت سیدنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انت سیدنا، کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمارے سید ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السید اللہ تبارک و تعالی، اے لوگوں یاد رکھو، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سید اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، اے اللہ کے رسول مقام و مرتبے کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ ہم سب سے برتر ہیں، یعنی آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کے رسول ہم سبوں کے مقام و مرتبے سے کیا ہے زیادہ افضل ہے۔ وَأَعْظَمُنَا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو کہا گیا کہ ہم سبوں سے زیادہ آپ کیا ہے دوسروں پر احسان کرنے والے ہیں، یعنی آپ بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں، ہم بھی احسان کرتے ہیں، لیکن ہمارا احسان اور آپ کا احسان اگر دیکھا جائے تو آپ ہم میں سب سے زیادہ دوسروں پر کیا ہے احسان کرنے والے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہم میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہیں،
اور اسی طرح آپ ہمیں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا بقولکم او بعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان، اے لوگو تم جو باتیں کہہ رہے ہو کہو، اس میں کوئی حرج نہیں، او بعض قولکم، کہ جو باتیں تم نے کہی کہ انت سیدنا، کہ آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمیں سب سے افضل برتر ہیں، اور آپ ہمیں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں، یہ باتیں تم نے کہی ہیں، قولوا بقولکم، تم ان باتوں کو کہو، میں روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، حرام نہیں کرتا، او بعض قولکم، یا ان میں سے کچھ باتیں کہو، یہ ساری باتیں مت کہو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنے جال میں پھنسا لے، یعنی ان جملوں کے ذریعے کہ آپ ہمارے سید ہیں، آپ ہمیں سب سے زیادہ برتر ہیں، آپ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں، یہ میرے بات میں یا میرے حق میں تمہارا یہ کہنا جائز ہے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ جائز ہونے کے باوجود تم کوشش کرو کہ یہ ساری باتیں نہ کہو، کیونکہ ایسی باتیں اگر تم نے کہا تو بہت عین ممکن ہے کہ شیطان کہیں اپنے جال میں تمہیں پھنسا نہ لے۔ رہی بات شیطان کیسے پھنسا لے گا، آج یہ معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، آپ کی محبت کے اظہار میں انسان، آپ کی عظمت میں انسان یہ ساری باتیں کہتا ہے، لیکن یہی باتیں ایک ذریعہ بن سکتی ہیں، ایک راستہ بن سکتا ہے مزید، اور انسان بڑھ چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان میں کچھ باتیں ایسے کہہ سکتا ہے آگے چل کر، جس میں صریح طور پر کیا ہے شرک پایا جا سکتا ہے یا دوسرے معاملات پائے جاتے ہیں۔ شیطان ایک جائز معاملے سے لے کر کہیں تمہیں پھنسا نہ لے اور کسی شرک میں یا کسی برے عمل میں کیا ہے مبتلا نہ کرے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ لفظ سید کسی کو کہنا کہ آپ ہمارے سید ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ سید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سید کہتے ہیں ہر ایسے شخص کو جس کا مقام و مرتبہ ہو اور اس کی شرافت اعلیٰ درجے کی ہو، اسی طرح سماج اور معاشرے میں ایک مقام و مرتبہ رکھتا ہو، تو اسے سید کہا جاتا ہے عربی زبان۔ تو کیا انسان، یعنی اسلام میں کیا یہ چیز جائز ہے یا یہ بات جائز ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو سید کہے؟ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جب صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ انت سیدنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے سید ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ السید اللہ تبارک و تعالی، اے لوگو یاد رکھو حقیقی سید اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ ادھر اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا کہ تم ایسی باتیں نہ کہو، یعنی جب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے سید ہیں، تو آپ نے ادھر جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم ایسے نہ کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں سید ہے، بلکہ آپ نے یہ کہا، جیسے سنا آپ نے، تو آپ نے جواب میں یہ کہا کہ السید اللہ تبارک و تعالی، کہ سید اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے منع نہیں کیا، لیکن اتنا ضرور کہ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے ناپسند فرمایا، اسے کوئی بہت اچھا عمل نہیں سمجھا، جائز ہے، روکا نہیں، منع نہیں کیا، لوگوں کی جذبات کی قدر کی کہ لوگ آپ کی تعظیم، آپ کی عظمت اور آپ کے احترام میں یہ باتیں کہتے ہیں، لیکن آپ نے ادھر یہ اشارہ ضرور کیا کہ میں انسان ہوں، اگرچہ تم مجھ کو سید سمجھتے ہو، مقام مرتبہ، لیکن اتنا ضرور یاد رکھو حقیقت میں اگر جو سید ہے، جو سب سے زیادہ جس کا مقام مرتبہ عظیم ہے اور جس کا اونچا مقام مرتبہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ سید کہنا کسی کو جائز ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یعنی جائز ہونے کے باوجود اگر نہ کہے تو یہ کیا ہے زیادہ بہتر اور زیادہ کیا ہے افضل عمل۔ تو اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو سید کہتا ہے تو یہ عمل یا ایسا کہنا جائز ہے، بشرطے کہ
اس میں دو شرطیں، دو باتیں ضرور پائی جائیں۔ پہلی بات یہ کہ جسے سید کہا جا رہا ہے وہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں، سماج میں اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، لوگ اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی توقیر کرتے ہیں، تو اسے سید کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ اس کا مستحق ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی فاسق و فاجر کو سید کہے، فلاں سید ہے یا فلاں ہمارا رہنما ہے اور سب سے زیادہ عظمت، مقام و مرتبہ رکھنے والا ہے، اگر کوئی شخص کسی فاسق و فاجر کو یہ صفت یا اس نام سے پکارے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے، ناجائز ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ لا تقولوا للمنافق سید، تم کسی منافق کو سید نہ کہو، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، اگر تم نے اسے سید کہا تو ایسی حالت میں تم نے اللہ عز وجل کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو ناراض کیا، اللہ کی ناراضگی تم پر کیا ہے، ناصب۔ تو سید اگر کسی کو کہا جائے، یعنی صفت کے طور پر، نام نہیں، نام کا معنی الگ ہے، لیکن بطور صفت کسی کو یہ صفت دی جائے یا یہ لقب دیا جائے تو اس بات کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، اس کا مستحق ہو، وہ ایک عظیم مقام و مرتبہ معاشرے میں، سماج میں رکھتا ہو، نیک صالح آدمی ہو، نہ کہ کوئی منافق اور فاسق و فاجر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لفظ سید کہنے سے اس کے اندر کوئی غرور اور گھمنڈ نہ آئے، ورنہ اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر اسے لوگوں نے سید کا نام دیا تو اس کے نہ غرور آ سکتا ہے، فخر آئے، دوسروں کو فخر کرے، گھمنڈ آ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی اسے سید نہ کہا جائے۔ تو یہ اگر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں، ان کو ملاحظہ کرتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی کسی کو سید کہتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں صحابہ کرام کو روکا نہیں، البتہ اتنا ضرور بتایا کہ افضل یہ ہے کہ سید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اسی طرح جب لوگوں نے اللہ کے رسول کو یہ بتایا، یہ فرمایا کہ وہ افضلنا فضلا، آپ ہم میں سب سے زیادہ افضل اور برتر مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں، وہ اعظمنا طولا، اسی طرح اللہ کے رسول آپ ہم میں سب سے زیادہ دوسروں پر احسان کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول نے ان باتوں سے یا اس قسم کی باتوں سے بھی انہیں روکا نہیں، البتہ یہ کہا کہ قولوا بقولکم، تم جو باتیں کہہ رہے ہو کہہ سکتے ہو، او بعض قولکم، کیا اتنا زیادہ مبالغہ نہ کرو، بلکہ ان میں سے بعض باتیں تم کہو، لیکن اتنا ضرور ہے ولا یستجرینکم الشیطان، کہ کہیں تمہاری یہ باتیں کہنے سے شیطان تمہیں اپنے جال میں پھنسا نہ لے، تو اسی لیے احتیاط سے کام لینا۔ اور یہ بات دیکھی گئی ہے، یعنی آج دنیا میں اگر دیکھا جائے، ایک آدمی اگر کسی علمی لقب کا مستحق نہیں، وہ نہ اسے عالم کہہ سکتے ہیں، نہ اسے داعی کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے ہم شیخ، علامہ کہہ سکتے ہیں، علم سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں، لوگ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اسے شیخ کہہ دیا، عالم کہہ دیا، کہتے کہتے اسے کہ مفکر کہہ دیتے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے اسے علامہ کا بھی لقب دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان القاب کا مستحق نہیں۔ تو آہستہ آہستہ انسان اس قسم کے القاب دیتے ہوئے کیا ہے، دوسرے شرکیہ القاب یا ایسے القاب دے دے گا جس میں کیا ہے، شرک پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے اس میں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہ کہیں شیطان تمہیں اپنے جال میں پھنسا نہ لے، کیونکہ شیطان بعض دفعہ جائز اعمال کے ذریعے، بلکہ اچھے اعمال کے ذریعے بھی اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، نماز کے ذریعے پھنسا سکتا ہے، روزے کے ذریعے پھنسا سکتا ہے، دیگر اور اعمال کے ذریعے پھنسا سکتا ہے۔ نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے کرتے انسان کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، لوگوں سے تعریف سننے لگے، تو شیطان آپ کو پھنسانے میں کیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ یہی معاملہ جو ہے القاب کا ہے، صفات کا ہے، کہ کسی کو کوئی لقب اگر ہم دیتے ہیں تو خوب سوچ سمجھ کر کے دیں، اور بہت زیادہ مبالغے سے کیا ہے، کام نہ لیں۔ مزید اس بات کی وضاحت اگلی حدیث سے ہوتی ہے،
جو کہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ناسا قالوا یا رسول اللہ، کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ آگے کہا یا خیرنا وابن خیرنا، سب سے زیادہ ہمیں فضیلت رکھنے والے اور فضیلت رکھنے والے کی اولاد، یا خیرنا، آپ ہمیں سب سے زیادہ خیر اور فضیلت رکھنے والے ہیں، وابن خیرنا، اور آپ جس کی اولاد ہیں وہ بھی ہم میں سب سے زیادہ خیر اور فضیلت رکھنے والے ہیں۔ یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ خیر فضیلت والے ہیں، لیکن ادھر یہ دوسری بات کہی گئی کہ آپ جس کی اولاد ہیں وہ بھی ہم میں سب سے زیادہ خیر و فضیلت والے ہیں۔ بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے والد محترم وہ ہم میں سب سے زیادہ خیر و فضیلت والے تھے، حالانکہ آپ کے والد کا انتقال کس پر ہوا؟ شرک پر ہوا، توحید پر نہیں، تو وہ کیسے جو ہے خیر و فضیلت والے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ اس کا معنی نسب کے اعتبار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے ابراہیم علیہ السلام تک جا کر جو ملتا ہے ابو الانبیاء، اس اعتبار سے کیا ہے، نسب کے اعتبار سے آپ ہم میں سب سے زیادہ خیر اور فضیلت والے ہیں۔ آگے کہا لوگوں نے وہ سیدنا وابن سیدنا، آپ ہمارے سید ہیں اور آپ جس کے بیٹے تھے، یعنی نسب کے اعتبار سے وہ بھی ہمارے کیا ہے، سید تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سنا تو آپ نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا بقولکم، قولوا بقولکم، اے لوگو تم جو باتیں کہہ رہے ہو وہ باتیں کہو، ولا یستہوینکم الشیطان، لیکن ہوشیار رہنا کہ کہیں شیطان تمہیں اپنے جالوں میں پھنسا نہ لے۔ آگے غور کریے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ متواضع انسان تھے، اور یہی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو مقام و مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہوتے جاتا ہے، اونچا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس میں تواضع، عاجزی، انکساری آتی ہے، اور اتنا ہی اسے چاہیے کہ اپنی خوبیاں، اپنے بارے میں تعریف سننا کیا ہے، وہ ناپسند اور ناگوار اسے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم احتیاط سے کام لو کہ کہیں شیطان اپنے جالوں میں پھنسا نہ لے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا محمد، اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقام مرتبہ ہے۔ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، عبد اللہ، اللہ کا ایک بندہ ہوں، ورسولہ، اور اس کا ایک رسول۔ تم کہتے ہو مجھے سید، سب سے زیادہ خیر و فضیلت، تم کہو یہ بات، لیکن ہوشیار رہنا کہ کہیں شیطان اپنے مکر میں، اپنی جال میں تمہیں پھنسا نہ لے۔ آج تم نے سید کہا، ہمیں سب سے زیادہ خیر و فضیلت بتایا، کل کہیں کوئی اور جملہ تم اختیار نہ کرنا تعریف کے لیے کہ جس کے ذریعے تم نے شیطان کو خوش کیا اور اللہ کو ناراض کر دو۔ شیطان تمہیں پھنسا سکتا ہے۔ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، تم صرف میرے بارے میں اتنا کہو، یہ بہت ہے میرے لیے۔ اور کیا کہ انا محمد، محمد ہوں، عبداللہ، اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور اسی کا کیا ہے، ایک رسول۔ آگے فرمایا ما احب، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں، ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو میرا مقام مرتبہ رکھا ہے، میری جو منزلت ہے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس سے بڑھ کر میری کوئی تعریف، میری بارے میں کچھ بیان کرنا، میں اس بات کو کیا ہے، بالکل کیا ہے، ناپسند کرتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں اونچے القاب کو ناپسند کیا کرتے تھے، بلکہ آپ تواضع، عاجزی، انکساری اتنا تھا کہ آپ لوگوں کی اس بات کی طرف رہنمائی کرتے کہ میں محمد ہوں، میرا نام کیا ہے، محمد۔ اپنے نام کے آگے آپ نے کوئی کچھ نہیں لگایا، نہ علامہ، نہ شیخ، نہ نبی، کچھ نہیں، میں محمد ہوں، عبد اللہ، اور اللہ کا ایک بندہ ہوں، ورسول، اور اسی کا کیا ہے، ایک رسول اور پیغمبر۔
اسی پر تم کیا ہے اکتفا کرو۔ تو یہ حدیث اور اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے، اس سے اس باب کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش رہی کہ ہر قسم کے شرک کے دروازے، ذرائع اور راستوں کو مکمل طور پر کیا ہے بند کر دیا جائے۔ اگرچہ کوئی عمل، کوئی بات، کوئی لفظ جائز ہو، کوئی نام جائز ہو، لیکن اگر اس نام کے ذریعے اس کا خدشہ پایا جاتا ہے کہ آگے چل کر شیطان انہی الفاظوں کے ذریعے، انہی باتوں کے ذریعے انسان کو شرکیہ الفاظ، شرکیہ باتوں کی طرف لے کے جا سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بات کو ناپسند فرماتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو کہ کتاب التوحید کے اس سلسلے وار ابواب میں جو آخری باب ہے، جس پر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا خاتمہ کیا، کتاب کے اختتام میں۔ یہ جو آخری باب ہے، اس میں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ، اس کی تشریح، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت شان کا بیان، کہ اللہ کی ذات بہت عظیم ذات ہے اور بہت عظیم الشان ذات، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا نہیں۔ توحید کے مسائل کا ذکر ہوا، مختلف قسم کے یعنی توحید کے مراتب، توحید کے مسائل، شرک کے مراتب، شرک کے انواع کا ذکر ہوا پچھلے ابواب میں۔ تو اس پر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اور توحید کا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور شرک کا معاملہ کتنا ہی خطرناک معاملہ ہے انسان کی ہلاکت اور بربادی کے لیے۔ یہ سب ہونے کے باوجود لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا نہیں۔ اسی کی وضاحت شیخ الاسلام مجدد محمد عبد الوہاب نے اس باب میں کیا کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم، کتنی بڑی ذات۔ اس کی وضاحت کے لیے سورہ الزمر کی آیت کریمہ اور اسی آیت کی تشریح سے متعلق چند احادیث کا ذکر فرمایا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے کما حقہ، اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قدر اسی طرح کی جائے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یعنی ادھر معاملہ یوں ہی سمجھے جیسے کہ قرآن کا معاملہ ہے۔ آج ہر مسلمان قرآن کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے، لیکن کیا قرآن کی عظمت و احترام کا جو طریقہ اور جو اسلوب اختیار کرتے ہیں لوگ، کیا وہ سب طریقہ اور اسلوب صحیح ہے؟ قرآن کی عظمت اور اس کے احترام کا ایک پہلو لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی کسی اور سے قرآن پڑھا لیا جاتا ہے اپنی دکان میں برکت کے لیے، یا قرآن کو صرف چوم لیتے ہیں، پڑھتے نہیں، یا اپنے ماتھے کو، پیشانی کو قرآن پر یعنی ٹکا دیتے ہیں، یا قرآن لا کر کے اپنی دکان میں کسی ایک مخصوص جگہ پر کونے میں رکھ دیتے ہیں برکت کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، لیکن اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر نہیں کرتے، اور بعض ایسے ہیں جو قرآن کے معنی مفہوم پر غور و فکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان سبوں کی نیت کیا؟ قرآن کی عظمت ہے، لیکن قرآن کی عظمت، قرآن کا احترام کما حقہ، اسی طرح احترام ہونا چاہیے جس طرح قرآن کا حق ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے معنی مفہوم پر غور نہ کریں،
اور معنی مفہوم پر اس وقت غور نہیں کر سکتا انسان جب تک کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھے نہ۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آج کسی بھی انسان سے پوچھیں، خاص طور پر جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن عملی طور پر اگر اس کی زندگی پر غور کیا جائے تو جس طرح اس نے زبان سے اللہ کی عظمت کا اقرار کیا، عمل سے اقرار نہیں کرتا، عمل سے اقرار نہیں کرتا۔ اولاد کی ضرورت ہے تو غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، ان سے طلب کرتا ہے والعیاذ باللہ۔ پریشانی کو دور کرنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مدد طلب کرنے کے بجائے کسی اور سے مدد طلب کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر یہ کہا کہ اللہ کی عظمت اسی طرح جس طرح عظمت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی دلیل کیا؟ قرآن کی آیت کریمہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے کما حقہ، اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی جس طرح اللہ کی قدر ہونی چاہیے اس طرح ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کون ہے وہ؟ جنہوں نے توحید کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور اللہ کی ذات کون ہے جس کی قدر کرنی چاہیے؟ اس کی وضاحت اس آیت کریمہ میں والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، یہ اللہ جس کی انہوں نے قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے، یہ اللہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، ساری زمین روز قیامت اللہ کے مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات، یا مطویات لپیٹ دینا، تو جتنے آسمان ہیں ساتوں آسمان اللہ تبارک و تعالی کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ ان لوگوں کو شرک سے پاک، یعنی اللہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے اور بالکل جو ہے منزہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا، کتنی عظیم ذات ہے کہ زمین اللہ تبارک و تعالی کی مٹھی میں ہوگی، ایک مٹھی میں۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اسی طرح سماوات ساتوں آسمان لپٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ، اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے، پاک صاف ہے تمام ان لوگوں کیا ہے شرک سے۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی کی قدر اور عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ان کی قدر اسی طرح کریں جیسے کہ حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ سب سے عظیم ذات ہے، ساتوں آسمان و زمین اللہ تبارک و تعالی کے مٹھی اور دائیں ہاتھ میں۔ اسی آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے آگے چند احادیث کا ذکر کیا، ان احادیث کا ترجمہ بیان کر دیا جائے۔ پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں صحابہ رسول کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے محمد، ہماری کتاب میں یعنی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، اللہ تبارک و تعالی درختوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، آسمانوں کو ایک انگلی پر، اسے پانی کی ایک انگلی پر، مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں۔ آپ اس کی بات سن کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی بات کو سن کر بطور تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں یعنی اندر کے دانتیں کیا ہیں، نمایاں ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کی تلاوت اور ترجمہ
کچھ دیر پہلے گزرا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے کما حقہ اللہ کی قدر نہیں کی. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی یوم قیامت، روز قیامت. والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان، ساتوں آسمان لپٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گی. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرکوں سے کیا ہے؟ پاک صاف منزہ ہے. تو یہودی عالم نے جو باتیں کہی کہ تمام درخت ایک مٹھی میں، تمام ایک انگلی پر، تمام آسمان ایک انگلی پر، اسی طرح دیگر اور مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف ایک انگلی پر، تو یہ کوئی بات نئی بات نہیں تھی، یعنی جو قرآن مجید میں ذکر ہے، بلکہ اسی بات کا ذکر کیا ہے تورات میں بھی کیا ہے پایا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ذکر. اسی طرح ایک دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام پہاڑوں کو اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر انگلیوں پر رکھی ہوئی ان تمام مخلوقات کو ہلا ہلا کر کہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو روز قیامت، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، ان کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور انگلیوں پر رکھی ہوئی ان تمام مخلوقات کو ہلا ہلا کر کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں اور میں ہی اللہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں اور میں ہی اللہ ہوں. صحیح بخاری کے ایک حدیث میں یہی بات اس طرح مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کو لپیٹے گا اور انہیں بیدہ الیمنی، اپنے دائیں ہاتھ میں رکھے گا. ثم یقول، پھر اس کے بعد کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این الجبارون، کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں سرکشی پر آمادہ تھے. این المتکبرون، کہاں ہیں متکبر لوگ جن کے اندر تکبر غرور پایا جائے گا. پھر اس کے بعد ثم یطوی الارضین السبع، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا تھا. تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آیت کریمہ میں جو ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ساتوں آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں میں، اپنی مٹھی میں کیا روز قیامت رکھے. مزید اور اس آیت کریمہ کی وضاحت اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردلة في يد احدكم. غور کریے اس حدیث پر. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، قیامت کے دن ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ایسے ہوں گی جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے. رائی کا ایک دانہ ہم اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، اس دانے نے کتنی جگہ لی ہمارے ہاتھ میں؟ کوئی خاص جگہ نہیں لی، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا اس کا وزن. گر جائے تب بھی محسوس نہ ہو، رکھ دیا جائے تب بھی محسوس نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی کہ روز قیامت یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اسی طرح بالکل معمولی چیز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں سمجھی جائے گی، جس طرح تمہارے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ رکھ دیا جائے بالکل معمولی چیز سمجھی جاتی ہے. ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی سے 7 آسمانوں کو یوں نسبت ہے جیسے 7 درہم کسی ڈھال میں رکھے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل کرسی فی العرش الا كحلقة من حدید القیت بین ظہری فلات من الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی عرش الہی پر اسی طرح ہے جس طرح ایک لوہے کا سکہ یا لوہے کا چھلا کسی کشادہ میدان میں پھینک دیا جائے۔ ایک خوب بڑا میدان ہے، اس میں ایک سکہ رکھ دیا جائے یا لوہے کا ایک چھلا رکھ دیا جائے، وہ کوئی خاص جگہ نہیں لگتا اور نہ تو لوگ اس کو دیکھ پاتے ہیں برابر۔ یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا عرش کے ساتھ ہے۔ آگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بین السماء الدنیا والتي تلیها 500 عام، آسمان دنیا اور اس کے بعد کا آسمان، یعنی سب سے نیچے آسمان جس کے نیچے ہم ہیں، جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں، یہ آسمان اور اس کے بعد کا جو آسمان ہے، ان دونوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 سال کی ہے۔ وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ 500 عام، اور اسی طرح آگے ایک آسمان دوسرے آسمان کے درمیان کی بھی جو مسافت ہے وہ 500 سال کے برابر ہے۔ وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِي 500 عام، اسی طرح 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان جو مسافت ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ 500 عام، اور اسی طرح ایک کرسی اور پانی کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ اور وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، اور اسی پانی کے اوپر عرش الہی ہے۔ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور اسی عرش الہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مستوی ہے۔ لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، سوچئے کتنی اونچائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ، 500 سال 500 سال 500 سال 500 سال، اور اسی عرش الہی پر اللہ مستوی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، اتنی اونچائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش الہی پر مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تمہارے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ واقف ہے۔ آخر حدیث، اس کے بعد ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہم سے سوال کیا هل تدرون کم بین السماء والارض، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کیا مسافت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا بینہما مسیرۃ 500 سنہ، بینہما مسیرۃ 500 سنہ، ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ ومن کل سماء الی سماء مسیرۃ 500 سنہ، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کے درمیان ہے۔ وَكَثِفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ 500 سنہ، اور ہر آسمان کی موٹائی، ہر آسمان کی موٹائی جیسے کہ لکڑی ہے، کتنی انچ کی ہونی چاہیے اس کی موٹائی؟ انسان سوچتا ہے گدا ہے جس پر سوتا ہے، کتنی اونچا ہونا ہے، کتنی موٹائی، اسی طرح آسمان کی جو موٹائی ہے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، 7ویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے، 7ویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے نیچے
اور اوپر والے حصوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اور کتنا فاصلہ تھا؟ 500 سال کی مسافت تھی۔ آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ عز وجل فوق ذلک، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے۔ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بنی آدم کے، آدم کی اولاد کے اعمال میں سے کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ اتنی اونچائی، اتنی دوری کی مسافت پر اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو انسانوں کے ہر اعمال، آدم کی اولاد کے ہر عمل کے بارے میں کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو یہ چند احادیث تھے جو کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت تھی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ ان لوگوں نے کما حقہ، اللہ کی قدر نہیں کی۔ حالانکہ اللہ کی ذات کون ذات ہے؟ یہ ساری زمینیں اس کی مٹھی میں روز قیامت، اور سارے آسمان لپٹے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھوں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ کی شان ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا، صریح طور پر یا غیر صریح طور پر، لیکن شرک میں کیا ہے؟ مبتلا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے پہچانا نہیں۔ اتنی اونچی مسافت پر، اتنی دور کی مسافت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے ہر ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو خوف الہی، خشیت الہی کی یعنی توفیق دے، اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے کما حق ہو، اس حق کو پہچاننے کی اور ادا کرنے کی کیا ہے؟ توفیق دے۔ ہم جتنا کہیں، کوشش کریں واللہ توحید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں انسان سے کیا چوک ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے برابر مغفرت طلب کرتے رہیں، توحید پر قائم رہنے کی دعا کرنا چاہیے، اور اسی طرح توحید ہی پر ہمارا کیا ہے؟ خاتمہ ہو، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کو کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بھائی میں موحد کے گھرانے پیدا ہوا، میرے ماں باپ، دادا پردادا سب توحید پرست تھے، تو خوش فہمی میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، کعبہ کی تعمیر کے یہ شرف انہیں حاصل ہوا، لیکن اس کے باوجود انہیں دعا کیا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے توحید کی حفاظت کی برابر دعا کرنی چاہیے۔ کبھی کسی خوش فہمی میں ہم مبتلا نہ ہو، اس نعمت کا احساس ہو، اس نعمت کی قدر کریں، اور اس نعمت کی حفاظت کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان تمام باتوں کو یعنی کتاب التوحید کے اس سلسلہ وار ابواب کی جو تشریح ہوئی، اگرچہ جو ہے کامل مکمل طور پر نہیں، لیکن ایک کوشش رہی میری، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جو کچھ ہم نے کہا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو توفیق دے۔ جو درست باتیں رہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، کہیں پر اگر کچھ غلطی ہوئی، غلط بات رہی، تو وہ میری اپنی کمزوری اور شیطان مردود کی طرف سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی کیا ہے؟ مغفرت فرمائے، درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا